مردار چارو کا بریک اپ ماشمار وشت کرنے چکا گپتران کنگائے مروچی گرین بیلٹ نصیر آباد ڈویژن گرین بیلٹ گوشک بھی ادھر گستگیں بازی مدہ مگندے کے آپ تنگی تو زمیندار آ سراپا احتجاجاں عام مردم مرگی آپ واسطہ سراپا احتجاجاں دمک کے ہستے علاقہ بنجر جوڑ بتا دومینی مگا نہری آپ کے ہستے آئیہ بحران بعض شدید بتا دومینی مگا جعفر آباد نصیر آباد یا استم محمد و صحبت پور کے ہستے ادھر محلو کے جنجال بعض گیش ہیں اور دومینی مگا مگندے امک دور سرکار آئی شاک کے ہستے یا سیم نالا اور دومینی مگا بل صفائی نبوہ کے وجہ چے علاقہ آپ رسگا نہیں کروڑاں کلدار عرباں کلدار صفائی واسطہ مختص کنک بھی بلے کار اچ نبی کپتران برجائے میں گونا امراداری کنگائیں عبدالرسول بلوچ صاحب کے نیشنل پارٹی مرکزی رہنمائی اور وقت ایک زمینداری آئی افگیشن کپتران کریں السلام علیکم. السلام. وجہتی بعض منتوارے تو میں مروچی پروگرام ساڑی ہے تو تراچی بنیادی سوال ہمیشہ کہ گرین بیلٹ ایک ودیا گوشک بوتا بعض سبز و آباد بوتا تو یہ ودا زرعی آپ ہوتی جاگہ میں گندے کے ملوکہ ورگ واسطہ آپ نہ سکائیں اسے چھ بنیادی وجہیں اور شما چھ سرپد بے اسے ذمہ دار کائیں سر اشیاء کسے وجہ سے کہ دورہ ذمہ دار اور چنی ہے سرکار ہے. اب میں گرین بیلٹ بلوچستانہ دورہ بلوچستانہ کسے میں گرین بیلٹ کسے نصیر آباد ڈویژن ہے ادا کسے انچو مس منیج ہیں کہ ادا کئی میں دو نہر کیرتار اور پٹفیٹر ایشانی بل صفائی واسطہ کسے اچھی کے ذرات ایشان کسے ذرانہ وارڈ پتہ ادا ایکسیویٹر وغیرہ کار کنا بھلے ایشان کسے میسی ٹیکٹرا کو کار کوتا مطلب ان کرپشن انتہا ہے. ادا کسے تی کسے 18 کروڑ کسے صرف پیو ایل مدہ 1000 کشت ہے 2000 ریشاں وارتا نو اما کسے 7000 کیوسک کسے پٹفیٹر ہے آ کسے نہیں 2-2500 کیوسک کشت نکاں آیا گنجائش نہیں پدا ادا کے اما پٹفیٹر نہرے کسے ذیلی نہرہ کسانے ادا پدا ایشانی کرپشن اسٹارٹ ہے نا ادا کسے منصفانہ طریقہ کو انصافی طریقہ کو کسے آپ بہار نبی بڑا ادہام کسے ما وڈیرانی باسری مخلوقانی کسے پائپ اللیگل پائپ مان کایا اور ٹیلے سرا مخلوقہ گوڑا آف سر نبی اور مخلوقہ کسے ورگے آپ نہ رسی اور ایون سی ٹی آر کسے ورگے آپ نے گرمی یا کسے سخت مخلوق جنجالے اور ایگریکلچر میں کسے نقصان رہو گئے تو دورہ کسے میں ذر ہمیں کرپشن نظر بھی ہوگا. تو عبدالرسول صاحب انچو کے بعد اس طرح کہ جو ڈاکٹر مالک صاحب دورہ وزیر اعلیٰ تو ایک کرپشن اسکینڈل دیمات کا ایک کمیٹی جوڑ کنک بھو تو یاسمین لیڈی صاحبہ من کے علاوہ آودہ ایریگیشن ہے کوئی پارلیمانی سیکٹری ہے کنچی ہوتا ہے سرا تو تیم عام دورہ کچھ چیزیں افسران کے ہستاں ملوث سے تاں کرپشن اما زر یا پیسہ کے صفائی واسطہ کتنا خرچ کنک نبوت کتنا تو چھ وجہ کہ ہم افسران کے ہستے آ ملوثاں کرپشن اسکینڈل دیما کہاں آن سرا ثابت بھی بلے کاروائی کنک نبی چھ بنیادی وجہیں سر اس وجہ شکی نہیں ساری کسے ڈاکٹر مالک بتا آئیا کسے بالکل ایڈنٹیفائی کرتا ایشو اور شیئر کسے چسٹ کرتا اور ڈاکٹر رواقہ رند کسے ہم ڈاکٹری دورہ میں افسر دورہ جیلہ بتا پتا آئیا رند کسے منسٹر آفتہ لہڑی صاحب او لہڑی صاحب کسے منسٹر بوتا مکسی صاحب منسٹر بوتا ایشان کسے درا لائن دینے مردم بوتا وقت زمیندارہ علاقہ ایدہ نا انصافی ایشانی دستی یہ پتہ جاگیردارہ ایشانی کسے جاگیردار یعنی کسے افسر مردمہ یکی کہ کرپشن کنا دزی کنا یہ جاگیردار تو یہ افسر یک جاگا یہ یک دوی بہر ورہ چو یہ وقت یہ کسنا وارد یہ ہمیں وجہ کسے کیس ختم خراب با تو لیکن یوسف صاحب غلام صاحب انچو کو میں گندے کہ یہ ودا صورتحال ہمیں رنگائیں کہ زمیندار سراپا احتجاج ہاں ملوکہ ورگا آپ رسگا نہیں تو ایک زمینداری میں گونا امرادری کنگا نصیب اللہ کوسا صاحب آئی گوشک ہمیشہ کہ ودے میں احتجاج کرنے تو میں خلافہ ایف آئی آر کنک بھی تو آیا انتظامیہ یا پولیس کے ہستے ہیں تو ایف آئی آر کنک تو ہمیشہ محکمہ ایریگیشن ایف آئی آر کنک اختیار تو نہیں تو چھ وجہ کہ زمیندار ہوتی اکے واسطہ در کہاں احتجاج کرنا بجائے آنی آہاں آپ دیا گا یا نہرانی صفائی کرنے گا تو آہاں خلاف ایف آئی آر کنک بھی جو کہ شما ہم ایک جماعت یا تعلق دار ہے شما موت زمیندار ہے تو شما چھ سرپت بے کہ اسی واسطہ چھ لائے عمل جوڑ بوگ لوٹی اور پولیٹیکل پارٹیزانی چھ کردار ہیں کہ عام زمیندار احتجاج کان تو بجائے یہ مسئلہ حل ہوگا آئیے خلاف ایف آئی آر بھی وجہ شوات رانے کے 2018 ہے کسے الیکشن جو الیکشن نبوتا ہما سلیکٹڈ مخلوق ادا آتا نا پدا ہما سلیکٹڈ مخلوق کسے بالکل ہچ گورنمنٹ نبوتا دورائے ہمیں جاگیردارانی دستا بوتا جاگیردار وسیع کسے زرد آتا ہے افسران جاگیردارانا اور نندار انتا ہے
پدا ادا کسے اما افسر آہانی مردما دورا جونیئر ترین مردما کرپٹ ترین مردما آوا کسے نندار انتنے ظاہر مخلوق کسے ککار کا روڈیا رو نصیب اللہ صاحب بالکل شرگوشی مخلوق کی روڈ رو پدا ایشانی کسے زحمم شکے ایف آئی آر کرا مخلوق کا ترسان واسطہ کہ بھئی وتی حقا کسے مالوٹا ای بارا کسے نصیب اللہ صاحب بوتا یا نیش پارٹی بوتا سخت شانی خلاف احتجاج کرتا ہے کہ بھئی مارا حقا نہ بدے نو ایشا ہمیں عظم بوگا گا نہیں یہ کسے گوڑا ہیلا بہانہ کنا پولیٹیکل ورکر یار کسے خلاف ایف آئی آر ہم کنا آن ترسان ہم صحیح ویسے میں علاقہ و جاگیردار ان علاقہ ہے ادا کسے بزگر بیچارہ مجبور ہے ویسے بزگر سرا ڈائریکٹ حاوی ہے جاگیردار اما وڈیرا تو کچھ ہے آہی بزگر ہے اگر آئی کسے فالو کا جاگیردار ٹھیک ہے اگر فالو نہ کا آئی کچھ تو فارغ ہے میں کر رہا ترا بزگر ہی نہیں روزگار لے تو ہمیں وجہ ایشانی کسے پدا انتظار سرکار ہمیں ایشانی ہے پولیس ہمیں ایشانی ہے اور تھی کسے ایشا طاقت و جو نہیں ہستے ہمیں وجہ کسے مخلوق کرے دبنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے بعض منت وارے توجہ وات کا مراکشہ آوار بوتے مردار چارکان چکے مگا پتران کن گائیں تو زمیندار بعض جیڑانی آما چاند تو ہمیں زمینداران جیڑا پرچہ کی شگی بوگا نا تو مروجی میں کوشش کرنے کے صادق عمرانی صاحبہ لائن سرا بزور ہیں چونکہ سابق صوبائی وزیر علاقہ ایک سینئر سیاسی رہنمائی تو آئی حوالہ میں یہ بعض توار چیز کو تھا احتجاج اور تعلق ہوں بوتا تو یہ لائن سرا میں صادق عمرانی صاحب مرداری کرنے گا ایوم گیشن کا پتران کرنے. السلام علیکم میر صاحب. السلام میر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں نصیر آباد ڈویژن میں جو نہری پانی کا بحران ہے پینے کا پانی کا بحران ہے اس حوالے سے جو ہیں آپ نے بھی کافی احتجاج میں شرکت کی آواز اٹھائی لیکن یہ بحران جو ہے ال نہیں ہو پا رہا بلکہ دن بہ دن جو ہے شدت اختیار کر کے جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ جو ہے مختص کیا گیا نالوں کی صفائی میں شاخوں کی صفائی میں اس کے باوجود زمیندار جو ہیں سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ دیکھیں میں یہ تو لمبا ایک ایشوز ہے میں تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہر وقت بش نے اس ایشو کو اٹھایا. تو بات یہ ہے کہ یہ نہر کی بنیاد 1967 سے اس پہ کام شروع ہوئی. یہ اس کی لمبائی ہے 173 کلومیٹر. پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے اس کو 300 کلومیٹر تک لے جانا تھا جس میں یہ کوئی 7 لاکھ ایکڑ آباد کرنا تھا اس نہر کو. یعنی بلوچستان میں ایک جگہ جہاں پسماندہ علاقہ ہو 7 لاکھ ایکڑ آباد ہو تو کتنی خوشحالی آئے گی. تو اس پر ابتدائی طور پر جو ہے کوئی 3 ارب 88 کروڑ روپے خرچ ہونا تھا. یہ بڑھتے بڑھتے یہ فیزیبلٹی رپورٹ یہ چلا گیا کوئی 5 ارب کوئی 76 کروڑ تک اس پروجیکٹ کو لے گئے. اگر بر وقت اس پہ یہ کام ہوتا تو اتنی بڑی کوئی 2 ارب 76 کروڑ روپے حکومت بلوچستان کو اضافی رقم دینی نہ پڑتی. لیکن کیونکہ اس میں بدنیتی شامل ہے خود بد کرنا شامل ہے تو اس لیے اس پروجیکٹ کو کام کو بڑھاتے گئے. یعنی 1967 سے لے کر اس پہ کام چلتا آ رہا ہے. اس کے بعد یہ جب 5 ارب 76 کروڑ روپے اس پہ خرچ کیے گئے اس کے بعد 70 کروڑ روپیہ یہ ابھی بھل صفائی کے نام پر اس پہ خرچ کیے گئے. پھر کوئی 62 کروڑ روپے. پھر اس کے بعد ابھی جا کر انہوں نے 1 ارب روپیہ کوئی اور بھل صفائی کے نام پہ ابھی کوئی 21-22 میں اس پہ خرچ کیا. اس کے پشتے بالکل کمزور ہیں. ان کے پشتوں کو مضبوط کرنا ہے. یہاں پر بھی یہ نہ رک سکے. یہ ان کی محکمہ ایریگیشن کی بدنیتی خود بوٹ. پھر اس کو رجوع کیا فیڈرل گورنمنٹ سے. فیڈرل گورنمنٹ نے 2022 کے اپنے بجٹ میں اس پروجیکٹ پہ کوئی 62 ارب روپے مزید رکھے. یعنی بہت بڑی خطیر رقم ہے 62 کروڑ. تو یہ ساری جتنی بھی رقم دیتے گئے
یہ سارے خود مرد ہوتے گئے، ایکسین ایریگیشن، اے سی ایریگیشن، سیکٹری ایریگیشن، صوبائی وزیر ایریگیشن، اس کے ان کے نظر ہو گئے، ان کی جیبوں اور ان کے گھروں کی تعمیر اور میں چلے گئے، یہ لے گئے رقم خود مرد کر کے. اتنی بڑی ظلم، زیادتی اور کرپشن آج تک بلوچستان میں کہیں پر بھی نہیں ہوئی جو نصیر آباد میں اور محکمہ ایریگیشن میں ہو رہا ہے. تو یہ نیب اور یہ ریپ، یہ اینٹی کرپشن، یہ چیف منسٹر کا انسپیکشن ٹیم، یہ سارے کہاں ہیں؟ لگتا ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں. ہر ایک کو جب حصہ ملتا جائے گا تو اس قسم کے پروجیکٹ اتنے لمبے ہوتے جائیں گے. پھر محکمہ ایریگیشن اسی پٹ فیڈر کینال پہ ابھی 4 مہینہ پہلے 400 افراد صوبائی وزیر جو ایک ٹریکٹر ڈرائیور ہے، نا اہل ٹریکٹر ڈرائیور، تو اس شخص نے کوئی 400 اپائنٹمنٹ کیے، کوئی پوچھنے والا نہیں. پٹ فیڈر کینال پہ 400 افراد کو اپائنٹمنٹ، ڈیلی اپائنٹمنٹ دے کے قومی خزانے کو نقصان دیا گیا. نہ انٹرویو ہوئے، نہ کوئی چیز ہوئی، اخبارات میں آیا. ہائی کورٹ نے حکم امتناعی دی کہ آپ لوگ نہ کریں. اس کے باوجود بھی اتنی بڑی دیدہ دلیری سے یہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے. تو واحد حل اس کا آپ ہی بتائیں، میڈیا والے بتائیں کہ اس کا کوئی حل تو ڈھونڈو، لوگوں کو بتاؤ. اب حالت یہ ہے کہ جہاں 7 لاکھ 7.5 لاکھ آبادی ہونی تھی، کاشت ہونا تھا، وہاں 1 لاکھ ایکڑ بھی آباد نہیں ہو رہا. لیکن میر صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کرپشن کا جو عنصر ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، تو ماضی میں بھی کرپشن ہوئی، کچھ اسکینڈل سامنے آئے، کمیٹیاں بنی، لیکن کچھ نہیں ہوا. تو جو منسٹر تھا ان کا تعلق بھی نصیر آباد ڈویژن سے تھا، امیر محمد خان لیڈی صاحب، وہ اس عہدے پر تھے، اس وزارت پہ فائز رہے، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ان کے عوام ہیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کرتے یا کرپشن کے خلاف افسران کو جو ہیں کارروائی کرتے تو یہ مسئلہ ایک حد تک حل ہو جاتا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر صاحب تھے، اب سابق ہو چکے ہیں، وہ کس حد تک ذمہ دار تھے ان تمام معاملات کے؟ تمام معاملات اور کرپشن میں جیلی اپائنٹمنٹ کرانے میں منسٹر ایریگیشن اور سیکٹری ایریگیشن دونوں ملوث تھے. بالکل. اور نیچے جو اسٹاف تھا وہ ملوث تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ حالیہ دنوں جب 1 سال پہلے جو سیلاب آیا، 3 دن میں پٹرول پمپ بھی جو ہے منسٹر محمد خان لڑی کا ہے، وہاں پہ 7 کروڑ روپیہ کا 3 دن میں فیول اٹھایا گیا ہے. 3 دن میں. آپ بتا دیں کہ آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں، ہم بھی گاڑیاں ٹریکٹر ہے موجود ہیں، ہم بھی زمیندار ہیں. تو یہ اتنی بڑی کرپشن 7 دن، وہ پٹرول پمپ بھی اس کا، وزارت بھی اس کی، انہوں کی باپ کی جاگیر تھی کہ وہ بل پہ دستخط کر کے قومی خزانے کو لوٹا. اس سلسلے میں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو میں نے خود بیان ریکارڈ کرایا اور نیب کو تحریری طور پر درخواست بھجوائی گئی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ اتنے بااثر لوگ ہیں، ہر جگہ پہ حصے داری اور سہولت کاری کرتے ہیں کرپشن میں، تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ خود ملوث ہیں اور حصہ دے رہے ہیں سب کو. تو جہاں پہ سارے چور کٹھے ہوں تو پھر وہاں پہ انصاف کہاں ہوگا، وہاں قانون کی بالادستی کہاں ہوگی؟ ہم تو یہی تو رونا رو رہے ہیں بلوچستان کے لوگ کہ بھائی بلوچستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. یہ پٹ فیڈر کینال، اب آپ دیکھیں کچی کینال، 1974 سے یہ کچی کینال پہ کام چل رہا ہے. ایک اور نہر جو بنا رہے کچی کینال جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. تو یہاں جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں وہ کرپشن کے لیے بنائے جاتے ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو لیکن میر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو گزشتہ 2-3 سیلابوں نے جو نصیر آباد ڈویژن کے کچھ اضلاع ہیں ان کو بری طرح ہٹ کیا. 2022 کے سیلاب کی اگر ہم بات کریں تو صحبت پور جو ہیں مکمل طور پر تباہ ہو گیا. تو کیا اس کی وجہ کرپشن ہے؟ جو پشتوں کی مضبوطی کے لیے جو پیسے رکھے جاتے ہیں مرمت کے لیے وہ خرچ نہیں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ علاقہ جو ہیں سیلاب کی نظر ہوتے ہیں؟
बिल्कुल आपने सही फरमाया। नसीराबाद में जो सैलाब आया, सोबतपुर में जो सैलाब आया, ये जो इलाके तबाह हुए, अगर ये इनकी पुश्तें मजबूत है, बचा बंद बनाए जाते सही उन पे वर्किंग होती, काम होता, तो ये सूरत हाल ना होती, बिल्कुल लोग तबाह ना होते। अब आपने सैलाब की बात की, 1 साल गुजर गया, जिन लोगों के घर तबाह हुए नसीराबाद, सोबतपुर में, जाफराबाद में, आज तक उनको न घर बना के दिए, जो कि इन्हीं वुज़रा के कहने पे जो इंतजामिया ने सर्वे की थी, डिप्टी कमिश्नर साहबान ने, उनके सर्वे के मुताबिक भी आज तक उन लोगों की कोई मदद नहीं की गई, बल्कि उनके नाम पे जो दुनिया ने, सऊदी ने, दुबई ने और दूसरे इदारों ने, NGOs ने सामान भिजवाए, तो इंतजामिया DC साहबान ने ये उठा के जाकर कोयटा मार्केट में बेच दिया, खेमे बेच दिए, आटा बेच दिया, गैस सिलेंडर बेच दिए, हर चीज इनका बस चले तो पूरा बलूचिस्तान बेच के वो ये इंग्लैंड कनाडा चले जाएं। अब इसका नतीजा हुआ एक वजीर साहब ने मलेशिया में, दूसरे ने अमेरिका में जाकर अपने जायदादें बनाना शुरू कर दिए। तो ये जुल्म ज्यादती हो रहा है। बस हम तो इसलिए रहे हैं कि आवाज बुलंद करते रहे, बताते रहे मीडिया को और हुकूमत को, रियासती इदारों को कि खुदा रहा बलूचिस्तान पे रहम करो, ये पटफिटर पे रहम करो, जहाँ पे तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अफराद की आबादी वहाँ पे लोगों की रह रही है। वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, साफ पानी नहीं है, अस्पतालें नहीं है, तालीमी इदारे तबाह हो गए हैं, रोड के मवासलाती निज़ाम तबाह है। हर चीज़ पे इनके जो प्रीवियस गवर्नमेंट में MPs रहे हैं, वजीर रहे हैं, उनको रॉयल्टी देना ज़रूरी था। मैं कहता हूँ कि अब सिर्फ 3 ठेकेदारों को उठा के NAP और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करे तो सब चीज़ वो उगल देंगे कि इन्होंने कितना कौमी खजाने को नुकसान किया और ठेकेदारों के तौर से कितनी कमीशन और रॉयल्टी वसूल की। महकमा इरिगेशन, महकमा CNW सारे जिम्मेदार हैं। 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर फेडरल PSDP में, बलूचिस्तान PSDP में सड़कों के लिए, सड़क बनाने के लिए निशानदेही की गई थी कि छत्तर फुलेजी रोड बनाना है, वो आज तक नहीं बना। डेरा मुराद मंजूशोरी रोड बनाना था, वो जो आज तक नहीं बना। तो कहाँ ये आप ढूंढेंगे। मैं तो दावत देता हूँ कि वश का एक टीम आ जाए, हम फिल्म बंदी करा के देंगे, देख ले अपने आंखों से कि कितने इलाके के लोगों के साथ ज्यादती नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, अपना टाइम निकाला, प्रोग्राम में शरीक रहे। नज़ारों का मीर सादिक उमरानी साहब सीनियर सियासी रहनुमा या ताल्लुक नसीराबाद डिवीजन आई बाजी मद्दा मदिस्ता के आइया हमें इशू सरा तवार चेस्को था और 2 महीने का मदिस्ता के आइया बाजी एहतजाज हम ज़मींदारानी बाहर जुड़ता होती जमात ने का एहतजाज करता बल्कि बावजूद के हंसते ये मसला गिशोगीवार बुआ ने मरूची में मसला एक सकबाज संगीनी मसला है जो बुतबाज दमगा आपे तंगी और मल्लू का आप रसगाना एहतजाज करना एहतजाज नाम सरा आन खिलाफ FIR कनक भी तो पमेश का ही बहरान के हंसते आइया ये वद्दा शिद्दत इख्तियार को तो गमे दाका मराशा तो पास लास बुतम अलता बलूच रजा भी अल्लाह बाउटे।